اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے اپنے رب کی یقین کے ساتھ عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ ان پہ درود و سلام نازل فرمائے اور ان سے محبت کرنے والوں پر بھی اللہ رحمتیں برسائے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی ذات ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اس عید میں اور ہر عید میں خوشیوں، مسرتوں، محبتوں اور الفتوں کی تجدید ہوتی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا محور الفت و محبت ہے۔ آج سے 1400 سال قبل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی ہر چیز کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے اس کا ذکر بلند ہوا اور اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا، حالانکہ اس سے پہلے یہاں نفرت انگیز جھگڑوں، تباہ کن جنگوں اور گناہوں کو مول لینے والی عداوتوں کا شور و غوغا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کی اصل جڑ کا خاتمہ کیا، حقد و حسد کی چنگاریوں کو بجھایا، تو پھر سب نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بلا جبر و اکراہ خوشی خوشی اپنے اسلحے پابندے نیام کر لیے۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کی سماعتوں سے ٹکرانے والی تر و تازہ اور شگفتہ قرآنی آیات کی تلاوت نے ان کی زندگیوں کو جلا بخش دی تھی۔ سیرت نبوی نے ان کے چال چلن اور کردار کو شائستہ اور مہذب بنا دیا تھا، چنانچہ ان میں ایسی یک دلی اور یگانگت پیدا ہو گئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ بغض و عناد اور مار دھاڑ کی جگہ محبت و مودت اور افتراء کو انتشار کی جگہ اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی ہے۔ قرآن نے ان کی صاف شفاف اور خالص الفت و محبت کو یوں بیان کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ الفت و محبت جس کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز مظاہر ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، یہی آگے چل کر امت مسلمہ کی تعمیر و ترقی اور اسلامی تہذیب و تمدن کی تقویت و مضبوطی کے لیے اساس قرار پاتی ہے۔ دور حاضر کو دیکھیے اور کئی دہائیاں پہلے جزیرہ عرب کی حالت کو یاد کیجیے، جب یہاں افتراق و انتشار کی فضا قائم تھی، ہر طرف لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کا دور دورہ تھا، پراگندہ بستیاں تھیں، فقر و فاقہ اور بھوک نے جن کے جسموں کو لاغر اور کمزور کر دیا تھا، جن کے کردار اور چال چلن میں جہالت تھی، جن کی عقلوں کو بدعات و خرافات نے گدلا کر دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ بھیجا جس کے ہاتھوں پر جزیرہ عرب متحد ہو گیا، وہ روئے زمین کی مسافتوں کو طے کرتا رہا، جس کی تلوار قرآن مجید، بندوق اسلام اور اس کی گولیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ تھیں۔ چنانچہ ان کے سامنے زمین ہموار ہو گئی، راستے آسان ہو گئے، دل مل گئے، صفوں میں وحدت پیدا ہو گئی، اتحاد و اتفاق قائم ہو گیا، ٹوٹی ہوئی بستیاں باہم مل گئیں، اسلامی ملک کے سائے تلے تعصب و حمیت اور گروہ بندی ختم ہو کر رہ گئی، محبت و الفت کا بول بالا ہوا۔ اس طرح سے لوگ اپنے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے تعلق سے مطمئن ہو گئے، داخلی جھگڑے بالکل ختم ہو گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ منہج نبوی اور آسمانی رسالت کے تسلسل کو ہی قائم کیا گیا تھا، معاشرہ عقیدہ توحید سے سیراب ہو چکا تھا، وہ صدائے ایمانی پر لبئی کہہ رہا تھا، رفتار و گفتار اور کردار میں سیرت نبوی کو حاکم تسلیم کر چکا تھا۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ اپنے اوقات اور اپنی زندگی کو اپنی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے، ملک کی تعمیر و ترقی اور امت کے لیے عزت و شرف کے کاموں میں صرف کرنے لگے، جس سے الفت و یگانگت کا سب سے عظیم مقصد حاصل ہو گیا، اور وہ تھا ایک مضبوط معاشرے کا قیام، جس کی بنیاد نہایت مضبوط اور جس کے ستون نہایت بلند و بالا ہوں، جسے دشمنوں کے اندھا دھند حملے بھی ہلا نہ سکتے ہوں، گھات لگائے بیٹھا کوئی بھی فاسد اور بیکار شخص اس میں شگاف نہ پیدا کر سکتا ہو، اور نہ اس میں کوئی حوصلہ شکن کینہ پرور داخل ہو سکتا ہو۔ یہ وہ الفت ہے جس کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی اور جسے بلا قیمت ہیبا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قیمتی الفت آنے والی نسلوں کی گردن میں ایک امانت ہے، اس میں کمی و کوتاہی برتنا ملک اس کے مستقبل امن اور قیادت کے ساتھ کمی و کوتاہی برتنے کے مترادف ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت بھی پچھلی امتوں کی
میری امت بھی پچھلی قوموں کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی پچھلی قوموں کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا نخوت و غرور، دنیا کی کثرت طلب، اور اس کے لیے آپسی دشمنی اور باہمی بغض و حسد، پھر ظلم و زیادتی، پھر قتل و غارت گری۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ الفت کی عظیم قدر و قیمت، غیر معمولی اہمیت اور زندگی میں اس کے گہرے اثرات کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معانی اور درست فرائض میں اور اقوال و اعمال میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ باجماعت نماز باہمی تعارف، قربت، محبت اور عفو درگزر کے ذریعے الفت کے معانی کو زندہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و ہدایت میں موجود ربط و مناسبت پر ذرا غور کیجئے، جس میں ہے کہ نماز کی صفوں میں خلل الفت کے کڑے کو توڑ دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ اور مختلف ہو کر کھڑے نہ ہو، وگرنہ تمہارے دل ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی تمہارے دل عداوت، بغض و حسد اور کینہ کپٹ کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، لہذا صفوں کی درستی اور برابری دلوں کی الفت کا ذریعہ ہے، اور جب صفیں سیدھی نہ ہو تو یہ چیز دلوں کے اختلاف و انشقاق کا باعث بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ معاشرے کی طاقت و قوت کو مضبوطی فراہم کرتا ہے، الفت و محبت کو پروان چڑھاتی ہے۔ زکوٰۃ معاشرے کی طاقت و قوت کو مضبوطی فراہم کرتی ہے، الفت و محبت کو پروان چڑھاتی ہے، ضعف و کمزوری دور کر کے حاجت و ضرورت اور بھوک و پیاس پوری کر کے دلوں میں خوشیاں بھرتی ہے۔ کل جس رمضان کو ہم نے الوداع کیا ہے، اس میں ہم نے ایک نقل و حرکت میں الفت کو اس کی تمام تر جڑوں، شاخوں اور پھلوں کے ساتھ دیکھا اور پایا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو جھوٹا نہیں ہوں گا کہ تاریخ نے کسی بھی نظام اور رسم و رواج میں رمضان کی الفت سے شاندار الفت کبھی نہ دیکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی دیکھ پائے گی۔ یہ وہ الفت ہے جس کے سامنے حدود و قیود کوئی معنی نہیں رکھتی، جس میں مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے کالے گورے اور عرب و عجم سب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ حج کے بارے میں تو مت پوچھئے، مشرق کا آدمی ہو یا مغرب کا، دور سے آنے والا ہو یا قریب سے آنے والا، وہ تو سب ایک ہی لباس میں اور ایک ہی پلیٹ فارم پر ان سب کو جمع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یقیناً وہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں۔ دور حاضر کی سرکش مادی حرص و ہوس نے اپنا منحوس سایہ اس الفت پر ڈال رکھا ہے، جس نے تعلقات میں کمی اور جذبات میں خشکی پیدا کر دی ہے۔ ایک مسلمان اپنے بھائی سے خوف زدہ رہنے لگا ہے کہ کہیں وہ اسے مصیبت میں ڈالنے کی طاق میں نہ لگا ہو۔ معافی و درگزر کے اصول پر بدگمانی، شک و شبہ اور انتقام کا جذبہ غالب ہو چکا ہے۔ ایک ہی میدان میں مضموم مقابلہ آرائی ہو رہی ہے اور دنیاوی مصالح و منافع اور ختم ہو جانے والے جاہ و منصب پر بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ماحول ایسا ہے جیسا کہ شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ کنبے اور خاندان میں تو الفت و محبت کا چراغ بالکل ٹمانے لگا ہے اور اس کی بنیادیں ہلنے لگی ہیں۔ قرابت داروں کا ایک دوسرے سے منہ پھیرنا، بلکہ ان کے درمیان اختلافات کا جنم لینا اور پڑوسیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ عداوت و اجنبیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ باہمی حقوق پورے کریں۔ آپسی محبت و الفت ماند پڑنے اور اختلاف و خلفشار کی فضا قائم ہونے کی وجہ سے سماج کا کنٹرول اور خوف کم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لٹیرے و چور، منشیات کو فروغ دینے والے، تباہ کن افکار و نظریات رکھنے والے اور ہر طرح کے فساد و بگاڑ پیدا کرنے والے سماج میں اپنے لیے محفوظ جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر اپنے زہر کو بلا خوف و خطر وسیع پیمانے پر پھیلا دیتے ہیں۔ عید موسم ہے الفت و محبت کے ساتھ عہد وفا کی تجدید کا، اس کی اقدار و روایات کی پود لگانے کا، اس کی قدر و منزلت کو دلوں میں راسخ کرنے کا، اس کی شان و عظمت کو بڑھانے کا اور اس کے احساسات و معانی کو زندہ کرنے کا، تاکہ حقوق کی حفاظت ہو سکے، قومی رشتے مضبوط ہوں، اخلاق و کردار کو فساد و بگاڑ سے بچایا جا سکے اور امت کا سر فخر سے بلند رہ سکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ بلکہ آپسی الفت و محبت عید کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے، چنانچہ عید کا حقیقی دن حسن و جمال، اس کی فرحت و شادمانی، اتحاد و اتفاق، دلوں کی سلامتی، سلام عام کرنے، سخاوت و فیاضی، خندہ پیشانی، صاف شفاف دل، نیکی اور خیر سے پر جذبات و احساسات، حسن کلام، بہترین طرز زندگی، حسن اخلاق، نرم روی، سخت کلامی اور ترس روی سے پرہیز، لوگوں کے ساتھ اچھی بات، قول و فعل میں نرمی و لچک، رحم و کرم، فقراء و مساکین کے ساتھ محبت و ہمدردی، ان کے ساتھ اچھا سلوک، رحم دلی و شفقت، ان کو خوش کرنے، یتیموں کی عزت و تکریم کرنے، بیواؤں اور جن کی گود اجڑ چکی ہے ان کی خاطر مدارات کرنے کا نام عید ہے۔
मुसलमानों के दरमियान आपसी हमदर्दी और उल्फत के रिश्ते को कायम रखने के लिए जरूरी है कि हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात और कवायद से आगाह रहें, क्योंकि उनमें से बाज वो हैं जिनके घर जलजला की सद में आ गए हैं, बाज कहत और खुश्क साली और बदतरीन हालात से दो चार हैं, या फिर उन पर ऐसे दुश्मन मुसल्लत हैं जो सुबह शाम उन्हें कर्बो अजियत में मुब्तला किए रखते हैं। यकीनन तुम्हारे वालिदैन सबसे ज्यादा इस बात के मुस्तहिक हैं कि तुम उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करो, ताकि तुम उनके चेहरे के खदो खाल में रजामंदी की निशानियां देख सको और उनकी शक्ल सूरत में सआदतमंदी और खुशी की लकीरों को पढ़ सको। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं हिजरत करके आपके हाथों पर बैत करने आया हूं और मैं अपने वालिदैन को रोता हुआ छोड़कर आया हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास वापस जाओ और जिस तरह तुमने उन्हें रुलाया है वैसे ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। इसे इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इसी तरह ईद के मौसम में हमारे कराबतदार और रिश्तेदार हमारी मोहब्बत और उल्फत के एहसास और जज्बात के ज्यादा हकदार हैं कि हम उनसे राबिता करें, उनकी जियारत करें और उनके साथ खुश और खुरम होकर मिलें, क्योंकि इससे ताल्लुकात मजबूत होते हैं, दिलों से कदूरत खत्म होती है और हमारे सर्द जज्बात में हिजान और नया जोश पैदा होता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की किताब में रिश्तेदार लोग एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। इसी तरह हमारी उल्फत मोहब्बत के ज्यादा हकदार हमारे पड़ोसी भी हैं, बल्कि वही इसके ज्यादा हकदार हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्रील अमीन पड़ोसी के ताल्लुक से बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि वो इसको वारिस बना देंगे। इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। दोस्ती और मोहब्बत के जज्बात में उस वक्त गर्मी पैदा होती है जब आप अपने भाई से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपने सीने में छुपे हुए जज्बात को जाहिर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई अपने भाई से मोहब्बत करे तो उसको उसकी मोहब्बत के बारे में आगाह करे। इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर फरमाया, ए मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसे इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया है। तोहफे तहाइफ उल्फत और मोहब्बत में पड़ी सर्द मोहरी को खत्म करके गर्मी पैदा करते हैं, दिलों के बंद दरीचों को खोलते हैं और मोहब्बत में गहराई पैदा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे कबूल भी किया करते थे और बदले में भी दिया करते थे। ये मतालिब व मानी एक मुसलमान को हर वक्त और हर लम्हा याद रहने चाहिए। ईद इन्हीं मानी को जिला बख्शती है और इनके ऊपर से फरामोशी और पुराने गर्दो गुबार को साफ कर देती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं, जिसने हमें रोज़े और क़याम की तौफीक अता फरमाई। हम उससे इनकी कबूलियत की दुआ करते हैं और मैं गवाही देता हूं कि वो अकेला माबूद बरहक है, उसके अलावा उसका कोई शरीक नहीं है। और दरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तमाम तारीफात उसी के लिए हैं। इंसानी मुआशरा ऐसे इख्तिलाफ व खलफशार से खाली नहीं है जो उल्फत के ढांचे को कमजोर कर दे। इसका सबब गलत फहमी या शैतानी जज्बात या दुनियावी मसाले में मुकाबला आराई होती है। ताहम उल्फत के इस ढांचे को शगाफ से बचाने के लिए इस्लाम ने बुलंद उसूलों की बुनियाद रखी है। वो है लोगों के दरमियान इस्लाह। जो लोग इसके झंडे को बुलंद करते हैं और उसकी हिफाजत की कोशिश करते हैं, उनसे खैर व भलाई और अजर अजीम का वादा किया गया है, चाहे अफराद हों या कार खैर के इदारे हों। इरशाद बारी ताला है, इनकी बहुत सी सरगोशियों में कोई खैर नहीं है सिवाय उस आदमी की सरगोशी के जो किसी सदका या भलाई या लोगों के दरमियान इस्लाह का हुक्म दे, और जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा करेगा तो हम उसे अजर अजीम अता करेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से निकलते थे और लोगों के दरमियान सुलह सफाई की कोशिश करते थे। जैसा कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अहले कुबा आपस में लड़ पड़े हैं, यहां तक कि उन्होंने आपस में एक दूसरे पर पत्थर भी चलाए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम चलते हैं ताकि उनके दरमियान सुलह सफाई करवाएं। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत की। लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो, जिसका अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इसका हुक्म दिया है। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। ए अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम नाजिल फरमा, और अल्लाह खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राजी हो जा। ए अल्लाह, हमारे साथ हम सबसे भी राजी हो जा। ए अल्लाह, तू हमारे दिलों को जोड़ दे, हमारे दरमियान इस्लाह पैदा कर दे।
سلامتی کے راستے کی رہنمائی کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے روزے، قیام، رکوع اور سجدے کو قبول فرما اور بار بار ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، اس حال میں کہ ہم صحت و عافیت اور سعادت والی زندگی میں ہوں۔ اے اللہ ہمارے فوج شدگان پہ رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر جگہ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرما، ان سے مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلوں، آزمائشوں اور ظاہری و باطنی برے فتنوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما، ان کو اور ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلمان حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ اللہ آپ کی اطاعتوں کو قبول فرمائے، آپ کی خوشیوں کو دوام بخشے، آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، اور سعادت اور خوش بختی کو آپ کا رفیق سفر اور دل کی زینت بنائے، اور ہر سال آپ خیر و عافیت میں رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے۔